اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل الی رسولہ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف تمہارے رسول کے ذریعے نازل کی گئی ہے۔ خطاب اے اہل ایمان کر کے، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اور یہ خطاب کرنے کے بعد تاکید اس بات کی ہے کہ سچ مچ ایمان لے آؤ اللہ پہ، رسول پہ اور اللہ کی کتاب پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ایک تو ان کا وہ ایمان ہے جو سرسری سا ہے، اجمالی سا ہے، اقرار باللسان ہے، کہہ دیا کہ ہاں مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، مسلمانوں کا ایسا نام رکھ لیا گیا، کارپوریشن میں مسلمانوں میں نام درج، حقوق مسلمانوں کے سارے حاصل، لیکن ایک رجسٹر اللہ کے ہاں بھی ہے، اس کے ہاں اندراج جو ہے وہ ہمارے قول و قرار پہ نہیں ہوتا، وہ ہماری دل کی کیفیت پہ ہوتا ہے، ہمارے خلوص پہ مبنی ہوتا ہے۔ زبان سے ہم لاکھ مرتبہ کہیں مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کتنا ایمان، کتنا یقین، کتنا کنوکشن ہمیں حاصل ہے۔ یہ مسلمان ہو جانا، ایمان کا حاصل ہو جانا، یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے، یہ رسمی چیز نہیں ہے، یہ خود بخود روٹین میں حاصل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ دنیا کی دولت، زمین، کارخانے، جاگیریں، مال، دولت، اولاد، وہ ہر ایک کو روٹین میں دے دیتے ہیں، کفار کیا، مسلمان کیا، نیک کیا، بد کیا، کوئی فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ تو آزمائش کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اللہ سے محبت کی دولت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی دولت، وہ روٹین میں نہیں دیتے، بن مانگے نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہارا جی چاہے نہ چاہے ہم زبردستی ایمان تمہارے دل میں زبردستی داخل کر دیں، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہم تم سے زبردستی اپنی محبت نہیں کروائیں گے۔ انسان میں اور دیگر مخلوقات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرنے پہ مجبور ہیں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، کائنات کی ہر چیز، فرشتے ہوں، وہ مجبور ہیں۔ سورج اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا، چاند اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا، یہ ہوائیں، یہ سمندر کی اتار چڑھاؤ، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کا قانون ہے، اس میں یہ جکڑے ہوئے ہیں، کسی کی مرضی نہیں چلتی، صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مرضی دے دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے آؤ، مجھ سے پیار کرنا چاہو اپنی مرضی سے کرو،
محبت کرنا چاہو اپنی مرضی سے، اطاعت کرنا چاہو اپنی مرضی سے، ایمان لانا چاہو اپنی مرضی سے، ایمان نہ لانا چاہو کھلی آزادی ہے، تمہاری مرضی۔ وہ تو جب وقت آئے گا تو ہم حساب کریں گے، اس وقت پوری آزادی ہے، تم اپنی مرضی کے ساتھ آؤ، اپنی آزادی رائے کے ساتھ آؤ۔ اس لیے فرمایا کہ ہم کفر پہ بھی کسی کو مجبور نہیں کرتے، ایمان پہ بھی ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، ورنہ امتحان ختم ہو جائے۔ اگر اللہ کی طرف سے جبر ہو، مجبوری ہو، ہم نیک کام کرنے پہ مجبور ہو جائیں، برے کام چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں، تو امتحان کیا رہا؟ پھر کس بات کا اجر؟ اللہ کی طرف سے ہم برائی کرنے پہ مجبور ہو جائیں، پھر امتحان کس بات؟ پھر کس بات کی سزا؟ اگر وہ ہمیں بورن سینر بنا دے، جیسے کہ وہ عیسائیت کا عقیدہ ہے اور بہت جاہلانہ عقیدہ ہے، پیدائشی گناہ گار، پیدائشی گناہ گار اور پھر دوزخ کس لیے بنائی ہے؟ دوزخ میں خود جلو۔ پیدائشی گناہ گار جس نے پیدا کیا ہے دوزخ میں، اس کو جلنا چاہیے، انسان کو نہیں جلنا چاہیے، پھر خدا کو جلنا چاہیے جس نے پیدائشی گناہ گار کر کے گناہ ہی گناہ کروائے ہیں۔ پھر انسان کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر اللہ کا قصور ہے جو گناہ کروا رہا ہے پیدائشی گناہ گار بنا کے، پھر دوزخ میں خدا کو جلنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو کوئی جبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم باقی سب نعمتیں روٹین میں دے دیں گے، ایمان، نیکی، تقوی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ روٹین میں نہیں دیں گے، یہ تو مانگنا پڑے گی، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے راتوں کو بھی جاگنا پڑے گا، اس کے لیے قرآن مجید کو بھی پڑھنا پڑے گا، سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، اندھوں کی طرح سے نہیں، آنکھیں کھول کے پڑھنا پڑے گا، پھر ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ تو فرمایا اے اہل ایمان، ایمان لے آؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتاب پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان میں شمار کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان یقین کی محنت جو ہے یہ تمہیں کرنی پڑے گی، اس کے لیے کچھ تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑے گی، اللہ کے راستے میں کچھ چلنا پڑے گا، اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑے گی۔ دیکھیے ایک جگہ فرمایا سورہ الصف میں، ہم آگے چل کے پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اور میرے ساتھ ایک تجارت کرو، ایک سودا کرو جس سے تم دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ۔ یہ دردناک عذاب جس میں تم دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہو، اور یا وہ دردناک عذاب جس کا آخرت میں ڈر ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔ سودا کرو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ کیا ہے تجارت کی شرائط؟ کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، ورسولہ، اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، وتجاہدون، اور جہاد میں لگ جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ، باموالکم، اپنے مال لگا کے، وانفسکم، اپنی جانیں لٹا کے، اپنے اوقات لٹا کے، اپنا سب کچھ لٹا کے، جان میں سب کچھ آ جاتا۔ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کو چوکس رہنا پڑتا ہے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں۔ اور ہمارا ایمان تو بی بی جمن کا وضو ہے نا، وہ جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں تھا، ہمارا ایمان تو کبھی جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ آیا نہیں تو جائے گا کیسے؟ لیکن صحابہ کرام کو، حنظلہ کو، ابو بکر صدیق کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یار ہم کہیں منافق تو نہیں،
ہمارا ایمان سچا ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق جیسے صحابی کو یہ شک رہتا تھا. حنظلہ یوں کہتا تھا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. صحابہ کو تو یہ شک رہتا تھا، اپنے بارے میں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان کا ایمان کہیں ضائع تو نہیں ہو گیا، یار ہم سے فلاں کام ہو گیا، کہیں ایمان تو ختم نہیں ہو گیا ہمارا. وہ تو اپنے ایمان کی دولت کو اکٹھا کرتے تھے مشکل سے، پھر سمیٹتے تھے اور پھر اس کو بچا بچا کے رکھتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے. اس لیے کہ دولت ہو، جیب میں کچھ ہو تو انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چھین کے، اور جیب میں کچھ بھی نہ ہو تو آدمی بے فکرہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ہم بے فکرے اس لیے ہیں کہ ابھی ایمان کی دولت آئی ہی نہیں ہے. وہ آیا ہی نہیں ہے تو جائے گا کیسے؟ ہمیں پہلے اکٹھی کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. اور ایمان کا جو اصل مرکز اور منبع اور مصدر ہے وہ قرآن مجید ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب مومنین پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں. یہاں سے میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو قرآن پڑھے بغیر، قرآن سمجھے بغیر، قرآن کو بائی پاس کر کے سمجھتے ہیں، کوئی ایسا پروگرام بنا لیں، سیاسی، غیر سیاسی، معاشی، غیر معاشی، سماجی، قرآن کو بائی پاس کر کے کہ ہم اصلاح پیدا کر لیں گے، تو بہت بڑی بھول ہے ان کی. قرآن سمجھے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوگا میرے دوستو. اس لیے کہ ایمان کی اصل بنیاد جو ہے، اللہ کا اصل پیغام جو ہے، وہ قرآن مجید ہے. وہ چیز جس پہ ایمان لانے کو ہمیں کہا گیا ہے، وہ چیز جس کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن مجید ہے. اگر قرآن کو ہی چھوڑ دیا تو سب کچھ چھوٹ گیا ہم سے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دینے سے کہ ہم قرآن پہ ایمان لے آئے، ایمان ہو گیا، یہ بات غلط ہے. قرآن پہ ایمان لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو 600-700 صفحات ہیں ان کو پڑھ کے، سمجھ کے، ان کو جان کے آدمی مانے. وہ چیز جس کو آپ نے جانا ہی نہیں، وہ چیز جس کو کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں، تو کس چیز پہ ایمان لے آئے؟ اس لیے کہ ایمان تو بعد میں آتا ہے، ماننے کا عمل تو بعد میں آتا ہے، پہلے جاننے کا اور سمجھنے کا عمل آتا ہے. ہم کسی چیز کو پہلے جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا یقین ہو جاتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. جب اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس کو ہم نے جانا ہی نہیں، کس چیز کو مانا، کس چیز پہ ایمان لائے؟ میں عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک کاغذ رکھ دوں لکھا ہوا، اس سے میں کہوں کہ بھائی اس پہ دستخط کر دو. آپ اس کو 3 مرتبہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پڑھیں گے. جب سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ماننے کی چیز ہے، پھر آپ اس پہ دستخط کریں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے. ایک کاغذ پہ تو آپ یہ کرتے ہیں، لیکن ایک موٹی کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو کھول کے پڑھنے کی، سمجھنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے، اور یوں کتاب ہٹا کے ایک طرف کہتے ہیں ایمان لے آئے. یہ کتاب کی توہین ہے، یہ کتاب پہ ایمان نہیں ہے دوستو. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی سورہ الحجرات میں بھی. قالت الاعراب آمنا، ان پڑھ لوگوں نے، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یوں کہو ہم اسلام میں داخل ہو گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس لیے کہ ایمان تب داخل ہوگا جب تم اللہ کے پیغام کو سمجھو گے، اللہ کے پیغام کو پڑھو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپناؤ گے اور ان کی صحبت اٹھاؤ گے. بسم اللہ.